ایمان کی حفاظت کرنی ہے. انسان جس چیز کو قیمتی سمجھتا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے. سونا چاندی ہیرے جواہرات کو ہم قیمتی سمجھتے ہیں، دروازے بند کر کے اندر سے اندر کتنا پیچھے جا کے چھپا کے رکھتے ہیں کہ ہم اس کو قیمتی سمجھتے ہیں، اس کی حفاظت کا خیال رکھتے ہیں. ٹیشو پیپر کا کوئی خیال نہیں رکھتا، وہ ڈبہ کہیں پڑا ہوتا. تو جن کو ایمان کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے وہ اس کی حفاظت کی فکر کرتے ہیں، یہ پکی بات ہے. اور جن کو ایمان کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا وہ ایمان کی حفاظت کی فکر بھی نہیں کرتے. اب ایمان کی حفاظت کیسے ہوگی؟ اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات اور بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایمان کا کمال کیا ہے. ایمان، اعلیٰ درجے کا ایمان کون سا ہے؟ 3 باتیں ہیں، 3 پوائنٹس ہیں، ان کو ہم سمجھیں. ہم غیر اللہ سے اللہ کی طرف آ جائیں، ہم اسباب سے اعمال کی طرف آ جائیں، ہم دنیا سے آخرت کی طرف متوجہ ہو جائیں. یہ 3 باتیں ہیں. پہلی بات، غیر اللہ سے نکل کر اللہ کی طرف آ جائیں. دوسری بات، اسباب سے نکل کر اعمال کی طرف آ جائیں. اور تیسری بات کیا ہے کہ دنیا سے نکل کر آخرت کی طرف آ جائیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ غیر اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی طرف آنا، تفصیلات تو جتنی اس میں کر لو بہت ہو جائیں گی، لیکن 2 چیزوں کے اوپر اس کو میں مکمل کرتا ہوں. نمبر 1، ہم دنیا میں جس سے تعلق رکھیں، جیسا بھی تعلق رکھیں، جتنا بھی رکھیں، فقط ایک اللہ کے لیے رکھیں. ساری دنیا سے ہٹ کٹ جائیں، سارے تعلقات یکسر ختم کر دیں، ایک اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑیں، اور اللہ کی نسبت سے جہاں جہاں اللہ نے تعلق کو جوڑنے کا فرمایا وہاں وہاں اپنا تعلق جوڑ لیں. یہ غیر اللہ سے نکل کے ہم اللہ کی طرف آ گئے. جس سے محبت، علماء سے محبت، ماں باپ سے محبت، بیوی بچوں سے محبت، مسلمانوں سے محبت، جہاں محبت کا حکم ہے اور جس درجے کا حکم ہے وہ ہم کریں، تو یہ ہم غیر اللہ سے نکل کر اللہ کی طرف آ گئے. اس کے اندر ایک پوائنٹ اور بھی ہے. وہ کیا؟ ہم امیدیں مخلوق سے نہ رکھیں، اللہ سے رکھیں. ہم کبھی کوئی امید مخلوق سے نہ رکھیں، یہ میرا یہ کر دے گا، بچہ بڑا ہو کے میرا یہ کر دے گا، وہ یہ کر دے گا. مخلوق سے توقعات رکھنی بند کر دیں، توقعات رکھنی ہے فقط ایک اللہ سے رکھیں. اور ایک اور نقطہ اس کے اندر یہ ہے کہ لوگ ہمیں تکلیفیں نہیں پہنچاتے، لوگوں سے وابستہ توقعات ہمیں تکلیفیں پہنچاتی ہیں. لوگوں سے توقعات رکھنا چھوڑ دیں، تکلیفیں بھی نہیں پہنچیں گی، آسان ہو جائے گی زندگی. ایک اللہ سے توقعات رکھیں، وہ پوری کر دکھائے گا. تو 3 پوائنٹس میں سے پہلا، غیر اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی طرف آنا. اس میں 2 باتیں ہیں، محبت جس سے کریں اللہ کے لیے کریں، تو حرام محبتیں تو ویسے ہی نکل گئیں. توقعات اور امیدیں فقط اللہ سے رکھیں، مخلوق سے نہ رکھیں. یہ ایمان کے کمال کی علامت ہے. دوسری بات، اسباب پر نظر نہ ہو، اعمال پر نظر ہو. میری دکان ہے تو مجھے ملے گا، دکان نہیں ہے تو نہیں ملے گا. اسباب کے اوپر نظر نہ ہو. اسباب چھوڑنے نہیں ہیں، حلال طریقے سے اسباب مکمل اور بھرپور اختیار کرنے ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں کرنی، لیکن نتیجہ اللہ کے اوپر چھوڑنا ہے. اور اعمال کے ساتھ جڑے رہنا ہے کہ میں صدقہ دیتا رہوں گا، میرا کاروبار بڑھتا رہے گا. میں لوگوں کے ساتھ نرمی کروں گا، میرے ساتھ خیر خواہی ہوتی رہے گی. میں لوگوں کے ساتھ رحم کروں گا، میرے ساتھ آسانیاں ہوں گی. میں لوگوں کی مدد کروں گا، میرے کام کاروبار میں میری مدد ہوگی. تو اعمال پر ہم نظر رکھیں، اعمال کے نتائج کو ہم سمجھیں. میں سود لوں گا، میں تباہ ہو جاؤں گا. میں جھوٹ بولوں گا، میرا رزق کم ہو جائے گا. میں کسی کو دھوکہ دوں گا، میرے ساتھ معاملہ اسی طریقے سے ہوگا. عدلے کا بدلہ ہو کے رہنا ہے. اسباب اختیار کرنے ہیں، لیکن نتیجہ اعمال کو بھی سامنے رکھنا ہے کہ اعمال سے کام بنیں گے. اعمال کو اختیار کرنا ہے. اب اسباب اور اعمال کے اندر ایک چیز کو ہم تھوڑا سا کلیئر کر لیں. دیکھیے، ہم لوگ یہ کہتے ہیں ہم سب کہ جی رہبانیت جو ہے وہ نہیں، ساری دنیا کو چھوڑ کر اللہ اللہ کرنا، یہ تو کہیں نہیں کہا گیا. رہبانیت منع ہے. لا رہبانیت فی الاسلام ورہبانیت نبتدعوها، دونوں چیزیں قرآن میں حدیث میں آ گئی، منع ہو گئی کہ ہر کام کو چھوڑ کر، دنیا کے اسباب کو چھوڑ کر، ہر چیز کو چھوڑ کر انسان صرف اللہ اللہ کرتے رہے، یہ بھی منع ہے. لیکن یہ تو ہم سب مانتے ہیں، لیکن دوسری یہ ایکسٹریم ہم مانتے ہیں نا کہ بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، کاروبار کو چھوڑ دیا، بس اللہ اللہ پہ لگے ہوئے، یہ بھی منع ہے. لیکن ایک اور چیز بھی منع ہے، ادھر ہماری توجہ نہیں جاتی.
اس کو کہتے ہیں اس چیز کے منع ہونے کا نام ہے رہبانیت. رہبانیت منع ہے. ایک اور لفظ ہے وہ ہے اباحیت. اباحیت یہ بھی منع ہے. اباحیت کیا ہے کہ آخرت اور ذکر اور اعمال ہر چیز کو چھوڑ کر فقط پیسہ 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 پیسہ، دنیا 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 دنیا. تو دونوں چیزیں منع ہیں. اگر سارے اسباب کو اور گھروں کو دنیا کو چھوڑ کر اللہ اللہ کرنا منع ہے تو بھائی اللہ کو اور اسباب کو ہر چیز کو مطلب اللہ کو اور آخرت کو چھوڑ کر صرف دنیا دنیا کرنا بھی تو منع ہے. درمیان میں معاملہ رکھنا ہے کہ اللہ بھی راضی رہے. اس کا معاملہ کیا ہوگا کہ ہم اسباب اختیار کریں، نتائج رکھیں اللہ کے اوپر، اللہ جیسے چاہیں گے. اعمال کو ہم ٹھیک کریں، اعمال پر نظر رکھیں. یہ اللہ کی طرف آنا ہو گیا. تیسری چیز دنیا سے آخرت کی طرف متوجہ ہو جانا، کہ دنیا میں ہم اچھی زندگی گزار رہے ہیں، گزارنا چاہتے ہیں، آخرت بھی ہم اچھی گزارنے کی فکر کریں اور آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم زندگی گزاریں. دنیا کا کوئی جائز کام نہیں چھوڑنا، کوئی غلط کام کی طرف جانا نہیں. تو اس طریقے سے ہمارے لیے آسانیاں ہوں گی. تو یہ ایمان کا کمال بتایا گیا. یہ ایمان کا کمال ان تین باتوں میں ہے. اب سب سے اور آخری اہم بات جس کے اوپر اب بات مکمل کروں گا لیکن اس میں چند منٹ لگیں گے، ہمارا ایمان محفوظ کیسے رہے گا؟ ہمارا ایمان کیسے محفوظ رہے گا؟ یہ بات ہے. ہمارا ایمان محفوظ رہے گا اگر ہم علماء اور مشائخ کے پاس آتے جاتے رہیں گے، ان سے اپنے تعلق کو قائم رکھیں گے. ہم جتنا علماء کے ساتھ مشائخ کے ساتھ آنا جانا رکھیں گے ہمارا اتنا ایمان بڑھتا چلا جائے گا. یہاں بہت سارے سوالات آتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں جی علماء میں کمی کوتاہیاں ہیں. جی بعض جگہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں روشنی تھوڑی ہو اندھیرے سے بہتر ہے. صحت کمزور ہی صحیح لیکن بیماری سے بہتر ہے. ایمان تھوڑا ہی صحیح لیکن کفر سے بہتر ہے. علماء میں اگر کہیں کسی کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہے بھی صحیح تب بھی وہ عوام الناس سے بہتر ہے. اپنے ہی گھر میں آپ اپنے گھر میں اپنے قریبی رشتہ داروں میں ایک سروے کیجئے، چیک کیجئے، ابھی دماغ کو گھمائیے، ذرا دوڑائیے اپنی سوچ کے گھوڑے اس پوائنٹ کے اوپر کہ آپ ہی کے خاندان میں وہ لوگ جن کا تعلق آج ہی کے جیسے کیسے بھی علماء ہیں، جیسے بھی ہیں، ہماری آنکھ کا تارہ ہیں، سر کا تاج ہیں، آنکھ کا سرما ہے، جیسے بھی ہیں، کمی کوتاہی کے باوجود بھی آپ اپنے گھر میں دیکھیے کہ جن لوگوں کا جانا آنا علماء کے پاس ہے یا علماء کا ان کے ہاں آنا جانا ہے، ان کا ایمان آج بھی محفوظ ہے، ان کے گھر میں آج بھی پردہ ہے، ان کے گھر میں آج بھی نماز ہے، انہیں آج بھی کوئی خوف خدا ہے، ان کا چہرہ اور ان کی زندگی پھر بھی دین کے قریب ہے. اور آپ ہی کے گھر کے قریبی وہ لوگ جنہوں نے علماء سے دیندار لوگوں سے رابطہ نہیں رکھا ہوا ان کی زندگیوں کو دیکھ لیں. یہ اپنے گھر میں دیکھیں، اپنے خاندان میں دیکھیں، کوئی دور جانے کی ضرورت نہیں. یہ پریکٹیکل آپ کو نظر آئے گا. جن کا علماء سے تعلق ہے ان کے گھر میں ایمان ہے. کمی بیشی الگ بات ہے، ایمان ہے. جن کا علماء سے تعلق نہیں وہ علماء کے خلاف بول رہے ہیں، وہ عمل سے دور ہو چکے ہیں. زندگیوں کو غور کر لیں، پتہ لگ جائے گا. اگر اس کا آپ نے ٹھنڈے دل و دماغ سے انصاف کی نظر کے ساتھ اس پوائنٹ پر غور کیا تو انہی علماء کی قدر آپ کو محسوس ہوگی کہ واقعی اس میں آج بھی برکت ہے. www.darsequran.com